فقہ میں صاحبین سے کون مراد ہیں؟ تو اس کا جواب ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی۔ یہ فقہ حنفی میں صاحبین سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ فقہ حنفی میں شیخین سے کون مراد ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ اس کا جواب ہے۔ الکافی فی فقہ اہل المدینہ کے مصنف کون ہیں؟ علامہ ابن عبد البر، یہ ہیں مصنف الکافی فی فقہ اہل المدینہ۔ احیاء العلوم کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی۔ غنیۃ الطالبین کے مصنف کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ آندھی کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ قوم عاد پر۔ الشفاء کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قاضی ایاز۔ قاضی ایاز کی کتاب ہے الشفاء، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و رفعت پر دلالت کرنے والے واقعات اور احادیث پر مشتمل ہے۔ احکام السلطانیہ کے مصنف ہیں ابو الحسن ماوردی۔ احکام السلطانیہ ابو الحسن ماوردی کی کتاب ہے۔ من استحسن فقد شرع، کس کا قول ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا کون سی بیع کہلاتی ہے؟ تو فقہ میں اس بیع کو بیع مزابنہ کہتے ہیں۔ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا بیع مزابنہ، بلکہ یہ یہاں پر جواب غلط ہے۔ بیع عرایہ اس کو کہتے ہیں، بیع عرایہ۔ بیع مزابنہ تو وہ ہوتی ہے جو ایک چیز کو پھینک دیا جائے گاہک کی طرف اور گاہک کا ہاتھ اس سے ٹچ ہو جائے تو اس کو بیع مزابنہ کہتے ہیں کہ وہ بیع لازم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بیع عرایہ کہلاتی ہے، جو درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا۔ صحیح بخاری کی ثلاثیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو صحیح بخاری کی ثلاثیات کی تعداد 22 یعنی 22 ہے۔ تو 22 ایسی حدیث ہیں صحیح بخاری میں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے آتے ہیں، 3 راوی آتے ہیں۔ تو ایسی سند جس میں راوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہوں تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں 3 احادیث ہیں۔ قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ تو قیاس کے 4 ارکان ہیں، مقیس، مقیس علیہ، علت اور حکم۔ تو یہ 4 ارکان ہیں۔ کس مشہور مستشرق کو شیخ المستشرقین کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے گولڈ زہر۔ گولڈ زہر کو شیخ المستشرقین کہا جاتا ہے۔ کانا اپنے اسم کو کون سا اعراب دیتا ہے؟ تو کانا جو ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ 7 عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ وہ قسم جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے اٹھا لے، اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں۔ وہ مہر جس کا پورا یا کچھ حصہ فوری ادا کر دیا جائے یا عند طلب قابل ادا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ مہر معجل۔ مہر معجل کہتے ہیں۔ معجل کا معنی یہی ہوتا ہے جلدی ادا کیا گیا۔ اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب
کس نے اور کس نام سے لکھی تھی؟ تو یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کا نام انہوں نے الرسالہ رکھا۔ یہ امام شافعی کی مشہور کتاب ہے الرسالہ۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب جاری ہوا؟ 1980 میں جاری ہوا۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1980 میں جاری ہوا۔ وہ مال جو پڑا ہوا کہیں سے مل جائے اور اس کا مالک نہ ملے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقطہ کہلاتا ہے، یعنی گم شدہ مال جو ملے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ کس سورت کی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ جنگ قادسیہ کس سن میں ہوئی؟ یہ سن 15 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کس سن میں ہوئی؟ یہ 1974 میں ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ نماز جمعہ تمام مسلمان حکمرانوں نے وہاں مل کر پڑھی تھی۔ النبی الخاتم کے مصنف ہیں صفی الرحمن مبارک پوری اور مناظر احسن گیلانی، یہ دونوں کی کتاب ہے النبی الخاتم۔ وہ روایت جس میں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ منکر حدیث کہلاتی ہے۔ وہ روایت جس میں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے وہ روایت منکر کہلاتی ہے، اور وہ روایت جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کس سے نکاح فرمایا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ بغداد کو دارالخلافہ کس عباسی حکمران نے بنایا تھا؟ تو بغداد کو سب سے پہلے دارالخلافہ بنانے والے ابو جعفر المنصور ہیں، یہ عباسی حکمران تھے۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف عبدالعظیم الزرقانی ہیں، یہ علوم القرآن کے بارے میں یہ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، عبدالعظیم الزرقانی۔ کتاب ہے محمد دا امپوسچر، محمد دا امپوسچر کا مصنف بڈویل ہے۔ خلق قرآن کا عقیدہ کس فرقے کے ہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ خلق قرآن کا عقیدہ معتزلہ کے ہاں ہے۔ لفظ کلالہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ کلالہ سے مراد ہے جس کے نہ اصول ہوں نہ فروعی رشتہ دار، یعنی جو وہ مرنے والا جس کے نہ اصول ہوں، یعنی جس کے نہ باپ سے جو ہے اوپر والے ہوں، باپ دادا اور اوپر والے رشتہ دار ہوں، اور نہ فروعی رشتہ دار ہو، یعنی اپنی اولاد میں سے۔ خوارج کے عقائد میں سے کیا ہے؟ ایک عقیدہ ان کا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، فاسق ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا۔ اسبات سے کیا مراد ہے؟ یہ علم الفرائض کی اصطلاح ہے، تو اس سے مراد وہ رشتہ دار جن کا تعلق میت کے باپ کی طرف سے ہو، میت کے باپ کی طرف سے رشتہ ہو تو وہ اسبا کہلاتے ہیں میت کے، یعنی میت کا بھائی، میت کا چچا بھائی۔
وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر کہلاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں، تبذیر کرنے والے ہیں، تو وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف ہوتا ہے جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ ہو اور دوسری جانب سے محنت ہو تو وہ مداربت کہلاتی ہے۔ وہ تجارت مداربت کہلاتی ہے، یعنی سرمایہ کسی کا ہو، پیسہ کسی کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو تو یہ مداربت۔ الجامع فی الادویہ المفردہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں ابن بیطار، الجامع فی الادویہ المفردہ۔ اہل یورپ طب کی انجیل کس کتاب کو کہتے ہیں؟ القانون فی الطب ابن سینا کی کتاب ہے، اس کو اہل یورپ طب کی انجیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔